الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے. آج بتاریخ 31 جولائی 2020 عیسوی کے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اس رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو حاضرین و ناظرین ہیں ان کو ہم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ عید الاضحیٰ کا موقع فراہم کیا. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں کا اور بڑی ہی اجر و ثواب کا رکھا ہے. اس کی اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے 1 تاریخ سے، اسی 1 سے 10 تاریخ کے بیچ میں جو عمل ہم کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان اعمالوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے. اور یہ 10 دن اتنے افضل ہیں اعمالوں کے تعلق سے. اس میں ہم جو بھی عمل کریں گے، چاہے ہم روزہ رکھیں، چاہے ہم نمازیں پڑھیں، نفلی نمازیں پڑھیں، چاہے ہم صدقہ و خیرات کریں، ان دنوں کا جو اجر ہے اس کے مقابلے میں پوری سال میں کسی بھی دن میں اتنا اجر نہیں ملتا ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں ملتا ہے. اور اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے ایک ایسا دن بھی رکھا ہے جس کے ایک دن کے روزہ رکھنے سے ہمارے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے یعنی 2 سال کے گناہ اللہ وحدہ لا شریک معاف کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عرفہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، جو کہ ہم لوگوں نے کل رکھا تھا جمعرات والے دن، کل عرفہ کے میدان میں حاجی موجود تھے تو ہم نے بھی عرفہ کا روزہ رکھا تھا. اور وہ عرفہ کا روزہ جو ہم نے رکھا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عرفہ کے روزے کو رکھنے میں، کیونکہ اس کو حاجی نہیں رکھتے ہیں، اس روزے کو
یہ جو روزہ ہے اس کو حجاج کرام نہیں رکھتے ہیں، یہ روزہ وہی رکھتے ہیں جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی اس روزے کو رکھا تھا جس کو ہم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس میں وہ دن بھی ہے جس میں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اسی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اور پھر اس میں دوسری چیز جو مین ہے وہ ہے قربانی، یوم النحر جس کو کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو آج کے دن ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے یہ۔ تو یہ قربانی جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کے سے فارغ لوگ ہو جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں۔ تو جو عید، ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کائے کا گوشت ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کا ہے اللہ کے رسول۔ کہا ابھی تو نماز نہیں ہوئی ہے اور تم نے جو قربانی کی ہے یہ تمہاری قربانی نہیں مانی جائے گی، بلکہ قربانی جو ہے نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ تو جب عید کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ قربانی ہم کو کرنا چاہیے، اور جس کو استطاعت ہے اس ہر آدمی کو قربانی کرنا چاہیے استطاعت ہونے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے کہا کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، یعنی عید کی نماز وہ نہ پڑھے جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے۔ قربانی کا بھی ایک عجیب قصہ ہے جو کہ قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے بھی بیان کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے صبح ہوئی اونٹوں کی قربانی کر دی، پھر اس کے بعد میں پھر اگلے دن وہی خواب دیکھا، پھر اس کے بعد میں جب خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، کہا کہ اسماعیل مجھے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا مرضی ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے اے ابا جان، کہا کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کہا کہ اے ابا جان، جو تمہارے لیے، جو تمہارا پروردگار، جو رب العالمین جو تم کو حکم دے رہا ہے آپ وہ کام کر ڈالیں، یعنی کہ آپ کر دیں مجھے ذبح۔ اور پھر انہوں نے ایک چھری لی، اور چھری لے کر، یہ مکے کا واقعہ ہے، اور چھری لے کر، اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ لمبا واقعہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے چھری لے کر بچے کو قربانی کرنے کے لیے لٹایا، اور لٹانے کے بعد اس کے حلق پر چھری رکھ دی، اس کے حلق پر چھری رکھ دی۔ اس وقت وہ موقع تھا کہ جب یہ ماں جو تھیں، ان کی ماں اور بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ مکے کی وادی میں چھوڑ کر آئے تھے، جہاں کہ نہ تو پانی تھا، نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شیر خوار بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑے سے کھجور لے کر چھوڑ کر چل دیے۔ تو ان کی جو ہاجرہ جو تھی انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم مجھے اس جنگل میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا تم یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم کو کوئی خوف نہیں لگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر وہ پیچھے دوڑی اونٹ کے، پھر اس کے بعد اونٹ کے پیچھے دوڑنے کے بعد انہوں نے پوچھا کیا ابراہیم، کیا تمہارے رب کا یہ حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو دیکھیں ان کا ایمان اور عقیدہ، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم اگر یہ تیرے رب کا حکم ہے تو تو جا، پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری حفاظت ہمارا رب کرے گا۔ کون کرے گا؟ ہمارا رب حفاظت کرے گا۔ یہ ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک کا حکم آ جائے تو پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے،
لیکن اگر اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو کوئی پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ان کا عقیدہ اور ایمان تھا، اور یہی ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اور اسی طرح سے پھر انہوں نے اب جب یہ جوان ہو گئے تھے اس وقت جو ہے قربانی کا حکم آیا، اور انہوں نے بچے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد اس کے حلق پر چھری رکھ دی، اور چھری رکھنے کے بعد جب ذبح کر کے آنکھ کھولی تو دیکھا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، اور وہاں پر جہاں ذبح کیا جا رہا تھا وہاں ایک مینڈھا تھا، اس مینڈھے کو ذبح کیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مینڈھا جو تھا وہ جبریل علیہ السلام کے حکم سے، جبریل علیہ السلام اس کو اللہ کے حکم سے لے کر آئے تھے اور اس کی قربانی کی گئی تھی. بہرحال مختصر یہ کہ یہ سنت تھی، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا تو ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس سنت کو زندہ رکھا، جو سنت کے انہوں نے جب صفا اور مروہ کے بیچ جو چکر لگائے تھے، جو دوڑ لگائی تھی پانی کو تلاش کرنے میں، تو وہ بھی سنت اللہ تعالیٰ نے آج تک برقرار رکھی ہے. اور جب عمرہ یا حج کیا جاتا ہے اور طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے ساتھ جو سعی کی جاتی ہے وہ سعی جو ہے ہاجرہ کی سنت ہے، ان کی سنت ہے، ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی سنت ہے، جس کو کہ ہر مرد و عورت سب اس کو ادا کرتے ہیں، یہ سنت. بہرحال اب یہ جو قربانی کے دن، ایام تشریق کے دن جو ہوتے ہیں حج میں، وہی قربانی کے دن بھی ہوتے ہیں. ہم 10 تاریخ سے قربانی کرتے ہیں اور آگے 10 11 12 13 کی عصر تک قربانی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. بہرحال ہم کو دیکھیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو چیز ہمارے لیے ضروری اور لازم قرار دی ہیں، ہم ان کو اسی لیے کرتے ہیں کہ اس میں اجر و ثواب ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے خصوصی طور پر، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ارشاد فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو تم میں سے ہر نفس یہ جان لے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کری ہے، یعنی اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے. اور یہ آخرت کی ہی تیاریوں میں سے حج، عمرہ، فرض نمازیں، نفلی نمازیں، سنتیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی تعلق سے ہے جو کہ ہم لوگ جو ادا کرتے ہیں کہ اجر و ثواب ملے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. تو آخرت کی تیاری کے لیے یہ خصوصی طور پر یہ مہینے کے 10 دن یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. اس کے علاوہ اس عید الاضحیٰ میں ہم لوگ تیار ہو کر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عید کی نماز کے لیے جب آدمی آتا ہے تو وہ ایک راستے سے آئے اور واپسی میں دوسرے راستے سے جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح سے اسی میں غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، یہ سب کچھ سنتوں میں سے ہے. تو ہم کو یہ سب جب ہم آئیں عید کی نماز کے لیے تو یہ پوری تیاری ہم کو کر کے آنا چاہیے. بہرحال اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو جو موقع فراہم فرمایا عید الاضحیٰ کے تعلق سے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل ہمارا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس میں 2 شرطیں نہیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل ہمارا خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے طریقے پر اگر کوئی عمل کیا تو وہ ہمارا عمل یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کو قبول فرمائے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو کہلوایا تھا، بتایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
لن تضلوا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ما تمسکتم بہما جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت عطا فرمائی ہے ہم کو ساری زندگی جو بھی عمل کریں چاہے ہم حج کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی حج کریں اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے اگر ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو نماز ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے ہم کوئی بھی فرض نماز پڑھیں تو ہم کو ساری نمازیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے اسی کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے تو نمونہ ہم کو اپنے نبی سے ہی لینا چاہیے کسی حضرت کسی علامہ کسی شیخ کسی عالم یا کسی سجادہ نشین یا کسی پیر کا نمونہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کو مکلف جو کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اس لیے ہم کو کوئی بھی عمل کریں عمل کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہر چیز میں اپنے نبی کے نمونے کو اسوے کو سامنے رکھیں اگر ہم باپ ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی ویسے ہی ہم کو بھی کرنا چاہیے اگر ہم شوہر ہیں تو ہم کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت کیسے کی تھی اور بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیے تھے ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے اگر ہم فوج کے کمانڈر ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کی کمانڈنگ کیسے کی تھی اگر ہم ایک بزنس مین ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیسے کیا تھا یہی اسوہ حسنہ ہے جس کو کہ اپنی زندگی میں ہم کو اتار لینا چاہیے اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہی سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کل عطا فرما جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما جو باروزگار ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما یا رب یا ذل جلال والاکرام یہ اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس خصوصی طور پر ہمارے کل مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات سب کو اس سے محفوظ فرمائے اس کے علاوہ پھر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے جو کرونا وائرس کی بیماری چل رہی ہے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہم نے نماز پڑھی ہے اور جو اس عشرے میں پچھلے عشرے میں جو بھی ہم نے عمل کیے ہیں اللہ وحدہ لا شریک اپنے یہاں اس کی قبولیت کی سند عطا فرمائے یا رب یا ذل جلال والاکرام ہم نے جو عرفہ کا روزہ رکھا ہے کل اس روزے کو بھی اللہ وحدہ لا شریک اپنے یہاں قبولیت کی سند عطا فرمائے یا رب یا ذل جلال والاکرام جو بھی ہمارے بھائی قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرا دے یا رب یا ذل جلال والاکرام جو بھی ہمارے بھائی اسپتالوں میں ہیں اے اللہ ان کو اسپتالوں سے نجات عطا فرما بیماریوں سے نجات عطا فرما یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہمارے بھائی مصیبتوں میں ہیں اے اللہ مصیبتوں سے نکال دے ان کو نجات عطا فرما جو ہمارے بھائی جہاد کر رہے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں اے اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما علينا الا البلاغ فقد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين